اللہ یعنی وہ جس کی وجہ سے فعل انجام دیا جائے. المفعول لہو، یہ جو المفعول اللہ ہے، المفعول مع ہے، المفعول بہ ہے، المفعول فیہ ہے، یہ بھی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ ال کی طرف. اصل میں الذی یفعل بہ ہے تو وہ ال کی طرف لوٹے گی. فرما رہے کہ مفعول اللہ کے بارے میں بحث ہے. ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعلیلا کجد شکرا ودن. ينصب مفعولا له، مفعول اللہ کو نصب دیا جائے گا المصدر ان ابان تعلیلا، کب؟ اگر مصدر کیا ہے؟ علت کو ظاہر کرے، سبب کو ظاہر کرے تو اس صورت میں اس کو نصب دیا جائے گا. جیسے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں، یعنی مصدر سے مراد کون؟ کیونکہ ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے، تو یہ تعذیبا بھی مصدر آتا ہے. جس طرح مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، مفعول اللہ بھی مصدر ہوگا. تو وہ مصدر کو یعنی مفعول ينصب مفعولا له، مفعول اللہ کو نصب دیا جائے گا. المصدر، مصدر کو نصب دیا جائے گا کیونکہ وہ مفعول اللہ کیا ہوتا ہے؟ خود مفعول اللہ ہے. کب اس مصدر کو نصب دیا جائے گا؟ درحال ہے کہ وہ مفعول اللہ ہے. ينصب المصدر مفعولا له، نصب دیا جائے گا مصدر کو درحال ہے کہ وہ کیا ہے؟ مفعول اللہ ہے. ان ابان تعلیلا، اگر وہ مصدر علت یا سبب تعلیل کو ظاہر کرے. جیسے کجد شکرن، پس یہاں جود سے ہے، بخش دو، آپ عنایت کرو، بخش دو. شکرن لشکری، شکر کی خاطر، شکر انجام دیتے ہوئے شکر کی وجہ سے آپ عنایت کرو، بخش دو. وہ دن، اور آپ قرض دے دو. یہ دن ان کے ساتھ برابر کرنے کے لیے، شعر برابر کرنے کے لیے یعنی وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ وَقْتًا وَفَاعِلًا وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدَ. وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ، اور یہ جو مفعول اللہ ہے اس میں يَعْمَلُ فِيهِ، اس میں عامل عمل کرتا ہے. کب؟ متحد وقتا وفاعلا، جب کیا ہے؟ یہ اس صورت میں عمل کرے گا جب وہ وقت کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے متحد ہو. وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدَ، اور اگر یہ شرائط فاقد ہو، یعنی یہ تقریباً 3 شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ان 2 شعروں میں. یعنی مفعول اللہ کو نصب دینے کے لیے 3 شرائط ہے. جیسے ضربتہ تعذیبا، ہو مفعول بہ ہے، تعذیبا مفعول اللہ ہے. تو اس مفعول اللہ کے لیے 3 شرائط ہے. نمبر 1 یہ ہے وہ علت کو پر دلالت کرے، سبب کے لیے آ جائے. وہ جو تعذیبا جو مفعول اللہ ہے وہ کس پہ دلالت کرے؟ دلالت کرے تعلیل پر، ایک شرط. نمبر 2 زمان میں متحد ہو. زمان میں کون زمان میں متحد ہو؟ مصدر کا زمانہ. اور ضربتہ، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، مارتے ہی ادب بھی سیکھنا شروع ہو، دونوں ایک ساتھ ہو. یہ نہیں ہے کہ مارا 2 سال پہلے اور ادب سیکھا 10 سال بعد، ایسا نہیں ہے. زمان بھی مصدر علت کا جو اور مفعول اللہ کا اور خود عامل کا جو وقت بھی ایک ہونا چاہیے، ایک، اور فاعل بھی ایک ہو. تیسری شرط یہ ہے وفاعلا، فاعل بھی متحد ہو. یعنی میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو مارنے والا وہی شخص بھی، ادب بھی وہی سکھانے والا ہو، تو فاعل بھی ایک ہو. یہ بھی نہیں ہو سکے گا. مثلا فرض کرے اعجبنی تعذیبا کہا، مجھے تعجب میں ڈالا اس کے ادب نے، ادب کی وجہ سے. تو اب یہ تعذیبا کا مفعول مصدر اعجبنی نہیں ہے تو مارنے کی وجہ سے ہے، ادب سیکھا ہے. تو ایسے میں کیا ہے؟ عامل بھی ایک ہونا چاہیے، جو مارتا ہے وہی ادب سکھانے والا ہو. تب جا کے یہ 3 شرائط کے ساتھ مفعول اللہ کو نصب دیا جائے گا. فرما رہے ان ابان تعلیلا، پس اس مصدر کو نصب دیا جائے گا درحال کی مفعول اللہ قرار دیتے ہوئے. مصدر کو نصب دیا جائے گا درحال کی مفعول اللہ قرار دیتے ہوئے. ان ابان تعلیلا، پہلی شرط کیا ہے؟ اگر وہ مصدر تعلیل کو
ظاہر کرے، اس میں تعلیل کا معنی پایا جائے. ایک شرط کجد شکرن، پس یہاں شکرن مصدر ہے، جد نے نصب دیا ہے اور یہ للشکری گویا یوں ہے. وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ، اور دوسری شرط یہ ہے وَهُوَ، یہ جو مفعول اللہ اس کی طرف لوٹاؤ. بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ، پس اس میں عمل کرتا ہے فعل. بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ، اس مفعول اللہ میں. وَهُوَ وہی مصدر مفعول اللہ ہوتا ہے، وہی مصدر کیا ہے؟ مفعول اللہ ہے. وَهُوَ یہ جو مفعول اللہ ہے، بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ، پس جو اس میں عمل کرتا ہے وہ فعل ہے. اس میں سے مراد مفعول اللہ اور مصدر کی طرف لوٹاؤ. جو اس میں عمل کرتا ہے وہ کیا ہو؟ متحد وقتا وفاعلا، وہ متحد ہو ایز وقت کے لحاظ سے بھی اور فاعل بھی سیم ہو دونوں کا. ان تین شرط کے ساتھ مفعول اللہ مصدر کو نصب دیا جائے گا، یا مصدر کو نصب دیا مفعول اللہ کی بنا پر. وَإِن شَرْطٌ فُقِدَ، بس اگر شرط فاقد ہو تو اس صورت میں فَجْرُرْهُ بِاللَّامِ، پس آپ اس کو جر دو، اس مصدر کو، اس مفعول اللہ کو لام کے ذریعے سے. اگر شرط فاقد ہو تو لام کے ذریعے سے جر دے دو. ہو گیا. وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ مَعَ الشُّرُوطِ، اور منع بھی نہیں ہے شرائط ہونے کے باوجود، یعنی شرائط، تینوں شرائط کے باوجود بھی مفعول اللہ کو جر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ شرائط ہو تو بھی جر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن شرائط نہ ہو تو لام کے ذریعے سے جر دینا واجب ہے. جیسے اس کے لیے مثال دے رہے کل زہد ذا قنع، پس یہاں کیا ہے؟ ذا قنع ہے، کل زہد، پس زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے ذا قنع اس نے قناعت کیا ہے. یعنی قناع کا مطلب جو کچھ اس کے حصے میں آئے، وراثت میں ہو یا ویسے ہی تقسیم میں، اس کے حصے میں جو کچھ آ جائے اسی پر اس نے صبر کیا، اس نے قناعت کیا. کیوں؟ لزہدین، زہد کی وجہ سے. حالانکہ زہدن ہے، زہدن ہے، مفعول ہے، اور شرائط بھی موجود ہے، مصدر بھی ہے، علت کو بھی واضح کر رہا ہے، اور وقت بھی ایک ہے اور فاعل بھی. اس کے باوجود ذا قنع لزہدین لام کے ساتھ جر بھی دیا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. الثالث من المفاعیل، تیسرے نمبر پر مفاعل میں سے المفعول لا، مفعول لا ہے. ویسمى المفعول لا لاجلہ ومن اجلہ، اور اس کا نام مفعول لاجلہ اور من اجلہ بھی کہتے ہیں. یعنی لاجلہ سے مراد اس کی خاطر فعل کو انجام دیا جاتا ہے. یعنی فعل سے مراد یہاں فعل لغوی نہیں ہے، بلکہ فعل اصطلاحی نہیں ہے، لغوی ہے، اصطلاحی فعل نہیں ہے. فعل سے مراد مثلا فعل کو بجا لایا جاتا سے مراد مارا جاتا ہے، کس کی خاطر؟ اس مفعول اللہ کی خاطر. ومن اجلہ، اور اسی کی خاطر انجام دیا جاتا ہے. وہو کما قال ابن الحاجبی، یہ مفعول اللہ وہ ہے جس کو ابن حاجب نے کہا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ ما فعل لاجلہ فعل مذکور، فرماتے کہ ما فعل بجا لایا جاتا ہے، ما وہ چیز ہے، یہ مفعول اللہ، فعل بجا لایا جاتا ہے اس مفعول اللہ کو لاجلہ، کس کی خاطر؟ جس چیز کی خاطر. اجلہ کی ضمیر ما کی طرف لوٹاؤ. یعنی مفعول اللہ وہ ہے جس کی خاطر، جس کی خاطر، جس مفعول اللہ کی خاطر بجا لایا جاتا ہے فعل مذکور، فعل مذکور کو بجا لایا جاتا ہے. فعل مذکور سے مراد ضربتہ تعدیبا، تو اس تعدیبا مفعول اللہ وہ ہے جس کی خاطر بجا لایا جاتا ہے فعل مذکور کو، یعنی مارا جاتا ہے. یہ جو ضرب ہے وہ اسی کی خاطر مارا جاتا ہے. اب یہاں ضربتو فعل مذکور ہے، تو یہ ضربتو یعنی ضرب کو انجام دیا جاتا ہے تاکہ ادب تعدیب حاصل ہو سکے. ينصب حال کونہ مفعولا لہ، نصب دیا جائے گا در حال ہے کہ مفعول اللہ کو، یعنی مفعول اللہ کی بنا پر المصدر، کس کو نصب دیا جائے گا؟ مصدر کو. در حال ہے کہ مفعول اللہ قرار دیتے ہوئے کب؟ ان ابان تعلیلا للفعل، اگر وہ فعل کے لیے سبب کو ظاہر کرے، اس فعل کے لیے جو فعل سے مراد فعل لغوی، ہاں
فعل کے لیے مارنے کے لیے علت کو ظاہر کرے، جیسے کجد شکرن، یعنی جد لأجل حصول الشکری، آپ یوں کہیں شکر حاصل کرنے کی خاطر آپ سخاوت کرو، دے دو، عنایت کرو۔ شکرن یہاں علت غائی ہے، جود کے لیے کیا ہے؟ علت غائی ہے۔ ودن یہ دانا یدین، اسے قرض دے دو، قرض دے دو شکرن، شکر کی خاطر، آپ اس کو بھی عامل بنا سکتے ہیں۔ وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ وَهُوَ الْفِعْلُ، وَهُوَ اور یہ مفعول لا، بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مفعول وہ ہے جس میں جو عمل کرتا ہے، وَهُوَ الْفِعْلُ وہ کون ہے؟ فعل ہے۔ تو وہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ مفعول کے ساتھ متحد وقتا وفاعلا، متحد ہونا چاہیے جس میں یہ فعل عمل کرتا ہے، وہ اس جس میں یہ فاعل عمل کرتا ہے، فعل عمل کرتا ہے، وہ فعل اور مفعول میں وقت میں بھی ایک ہونا چاہیے، وفاعلا اور فاعل میں بھی متحد ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی مثال دے دیا ضربتہ تعدیبا میں، ضربتہ کا زمان اور فاعل وہی ہے، تعدیبا کا زمان و فاعل دونوں متحد ہے۔ وَإِن شَرْطٌ فُقِدَ، اور اگر وَإِن شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ، اور اگر شرائط میں سے، ان شرائط میں سے جن کو ذکر کیا یہ تین شرائط فُقِدَ فاقد ہو تو فَجْرُورْهُ بِاللَّامِ وَنَحْوِهَا، لام کے ذریعے سے یا نحو لام کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سبب کو بیان کیا جاتا ہے، جر دے دو۔ مما نحو لام سے مراد مما یفہم التعلیل، وہ ہے جس کے ذریعے سے تعلیل کو جانا جاتا ہے، وہ من و فی، وہ من اور فی ہے۔ نحو جیسے مثال دے رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے تو چار شرائط ہے، مصدر خود بھی ہونا شرط بھی ایک ہے۔ فرض کرو مصدر نہ ہو تو اس صورت میں مفعول نہیں ہے۔ دوسری شرط علت کو ظاہر کرے، تیسری شرط فاعل متحد ہو، چوتھی شرط مفعول متحد ہو، اس طرح چار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ شرائط میں سے چونکہ مصدر ہو کہہ کر وہ شرط کو مفعول مصدر ہو کہا نا ڈائریکٹ ہی، تو باقی تین شرائط کو شامل کیا ہے۔ تو یہ اگر شرائط نہ ہو تو جیسے مثال دے رہے ہیں، نحو لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخرابی، بس یہاں لہو ملکن اس کے لیے فرشتے ینادی کل یوم ہر دن پکارتے ہیں، فرشتے ہر دن پکارتے ہیں، لدو للموتی کہ تمہیں پیدا کیے گئے ہیں موت کی خاطر، مرنے کے لیے، وابنو للخرابی اور بناؤ، لدو پیدا کرو موت کے لیے، وابنو اور بناؤ خراب کرنے کے لیے۔ بس یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر شخص کا نتیجہ یہ ہے، ہر ایک پیدا ہوتے ہیں بلاخر مر جاتے ہیں، ہر چیز کو بنایا جاتا ہے بلاخر وہ توڑا جاتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ لدو للموت، موت اور للخرابی یہاں لام کے ذریعے سے جر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ فقدان تعلیل نہیں ہے، یہاں تعلیل لدو موت کے لیے نہیں ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ للموت، یہ موت لدو کے لیے علت نہیں بن سکتا ہے اور مصدر بھی نہیں ہے، اور ہر چیز بناتے ہیں خراب کرنے کے لیے بناتے ہیں، کیا نیت یہ ہے کیا؟ نہیں، ہم گھر تعمیر کرتے ہیں، نیت کیا ہے؟ گھر والوں کو بسانے کے لیے ہے، تاکہ ان کو خوشحال رکھا جائے، تو علت یہ ہے نہ کہ خراب کرنے کے لیے، لہذا یہ علت نہیں بن رہا ہے، اس لیے لام کے ذریعے لام کے جر دے کے مفعول قرار نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ جر دیتے ہیں۔ فجئت وقد نزل لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل، پس یہاں کیا ہے؟ فجئت میں جیسے آیا، وقد نزل، پس وہ شعر ہے بہرحال محبوبہ کی طرف اشارہ ہے، وقد نزل بتائی وہ اتار رہی تھی، لنوم سونے کے لیے، ثيابها اپنے کپڑے کو، تو پس یہاں لدى الستر سوائے اس کیا ہے ستر کے، الا لبسة المتفضل، یعنی کہتے ہیں سوائے اس کے علاوہ باقی اتار دیا تھا، مثلا کچھ ستر کو ڈھانپنے کے کپڑے تھے باقی نہیں تھے مثال۔ تو اس میں یہاں کیا ہے؟ میں آیا تھا تو وقد نزلت لنومن، یہاں ہمارے پاس شاید مثال لنومن پر ہے نا صحیح، یہ سونے کے لیے۔ اب جو آنا اور سونا ایک ساتھ، یہاں زمان ایک نہیں ہے،
یا چونکہ وہ پہلے سے اتاری ہوئی تھی، آتے ہی نہیں اتاری، مثال کے طور پر یہاں وقت زمانہ ایک نہیں ہے، تو لنوم سونے کے لیے، اب وہ اسی وقت نیند آتی کیا؟ نہیں، ہاں، اور اسی ایک ہی ساتھ میں زمانہ مختلف ہے۔ وَإِنِّي لَتَعْرُونِ لِذِكْرَاكِ حِزَّةٌ كَمَا انْتَقَزَ الْعُصْفُورُ بَلَّهُ الْقَطْرُ۔ بس یہاں کیا ہے ہمارے شاید مثال، یہاں وَإِنِّي لَتَعْرُونِ لِذِكْرَاكِ، یہاں لِذِكْرَاكِ پر ہمارے شاید مثال ہے۔ تعرونی اور لِذِكْرَاكِ میں فاعل متحد نہیں ہے، لِذِكْرَاكِ میں اور لَتَعْرُونِ ایک میں متکلم ہے، ایک میں مخاطب ہے فاعل، لہذا دونوں کا فاعل ایک نہ ہونے کی وجہ سے لِذِكْرَا کی یہاں لام کے ذریعے سے جر دیے ہیں۔ قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ مَا قُصِدَ بِهِ التَّعْلِيلُ مَصْدَرًا فَهُوَ أَحَقُّ بِاللَّامِ، کتاب شرح کافیہ میں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ مَا قُصِدَ بِهِ التَّعْلِيلُ، اور پس اگر نہ ہو مفعول جس کے ذریعے سے تعلیل کو قصد کیا جاتا ہے، ایسا مصدر نہ ہو فَهُوَ أَحَقُّ بِاللَّامِ، تو ایسے میں اس پہ لام زیادہ حق رکھتا ہے، لام کے ذریعے سے جر دیا جائے گا، منصوب نہیں ہوگا۔ او ما یقوم مقامہا، یا لام کے ذریعے سے جر دیا جائے گا، یا جو چیز اس کے جگہ پر قائم وہ کیا ہے، من اور فی کے ذریعے سے جر دیا جائے گا۔ نہ ہو جیسے مثال دے رہے سرا زید للماء او للعشب، سرا زید، زید نے رات بھر سیر کیا، للماء پانی کے لیے، کیوں سیر کیا؟ پانی کی خاطر۔ پس یہ للماء کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ مصدر نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے، کوئی مصدر نہیں ہے، اور مصدر بھی علت کو بھی بیان کے لیے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے لم یکن مصدرا کا آنس ہے، ایسا مصدر نہ ہو جس کے ذریعے سے تعلیل کو قصد کیا جاتا ہے، وہ مصدر نہ ہو جس سے تعلیل کو قصد کیا جاتا ہے، تو ایسے میں اس کو لام کے ذریعے سے جر دیا جائے گا، لہذا یہ ما مصدر نہیں ہے، اس لیے مفعول اللہ واقع ہو رہا تھا لیکن مصدر نہ ہونے کی وجہ سے لام کے ذریعے سے جر دیا ہے۔ او للعشب، یا پھر گھاس کے لیے وہ سیر کرتا رہا، یہ بھی عشب بھی اس میں جامد ہے۔ کلما وکلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، پس یہاں بھی کیا ہے سائن، من غم میں یہ غم مصدر نہیں ہے، اس وجہ سے من کے ذریعے سے جو علت کو بیان کرتے ہیں قائم مقام کے لیے مثال دیے ہیں۔ ان امرأة دخلت النار فی حرۃ حبستها، بتحقیق ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی ایک بلی کو محبوس کرنے کی وجہ سے، تو شاید مثال فی حرۃ پر ہے، یہ بلی مصدر نہیں ہے، حرہ مصدر نہیں ہے، اس لیے کیا کیا ہے سائن فی حرۃ کہا ہے، ہاں ہاں حریرہ اسی سے۔ ان امرأة دخلت النار، جہنم میں داخل ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لحرۃ حبستها، علت یہ تھی کہ بلی کو، تو یہاں فی حرۃ، یہ فی کے لیے قائم مقام میں سے فی کے لیے مثال دیا ہے، ہو گیا۔ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ الْجَرُّ مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ يَجُوزُ، اور اوپر شعر میں کہا تھا کہ اور منع بھی نہیں ہے جر دینا، وہ شروط مذکورہ کے باوجود، شرائط ہو اس کے باوجود جر دینا کوئی حرج بھی، بل یجوز، بلکہ جائز ہے۔ کیسے؟ کَلِزُہْدٍ ذَا قَنِعَ، پس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہَذَا قَنِعَ لِزُہْدٍ، اس نے قناعت کیا ہے، ذا اشارہ ہے نا سائن، تو ہَذَا آپ خود لاؤ، ہَذَا قَنِعَ، ذَا قَنِعَ سے مراد اس نے قناعت کیا، لِزُہْدٍ، زہد کی وجہ سے صبر کیا، قناعت سے کام لیا ہے، جو بھی ملے مدرسے میں اس پہ قناعت کیا۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے کہ ذاقنیا زہدن تھا، اصل میں ذاقنیا زہدن مفعول ہے زہدن، لیکن لی زہدن جر کے ذریعے سے جر کے ساتھ پڑھیں۔ وَقَلَّ أَن يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ، یہاں سے آخری شعر میں فرما رہے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں مفعول کے
خود مفعول تین قسم کے واقع ہوتے ہیں. سنو، مفعول کے لیے خود شرائط تین ہو گئے نا. ایک مرتبہ مفعول خود کی حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ مفعول ضربتہ تعدیبا، ایک مرتبہ ضربتہ التعدیبا الف لام کے ساتھ، ایک مرتبہ ضربتہ اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے لتعدیبہ یا ضربتہ تعدیب لتعدیبی ہی اضافے کے ساتھ. تو کتنے طریقے سے استعمال ہوگا؟ تین طریقے سے ہوتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں وَقَلَّ أَن يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ، اور کم ہے ان يَصْحَبَهَا اس لام کا صحبت رکھنا. کون سی لام؟ لزیدین وغیرہ، لزہدین میں جو لام داخل نہیں ہوا تھا، لام سبب. منصوب کو کبھی جر بھی دیا جا سکتا ہے، کہاں ہے شرائط ہو تو بھی جر دیا جا سکتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے وہ تین قسم کے جو مفعول اللہ تھے، ہے تو مفعول اللہ ہے تینوں، لیکن طریقے تین تھے نا. ہاں، تو الف لام دار کے ساتھ، بغیر الف لام دار کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ. ان تینوں کے ساتھ لام داخل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہا تو فرماتے ہیں وَقَلَّ أَن يَصْحَبَهَا، کم ہے اس لام کا جو سببیہ کے لیے ہے اس کا صحبت رکھنا المجرد، مجرد کے ساتھ. مجرد سے مراد الف لام سے بھی خالی ہو، اضافے سے بھی. مثلا ضربتہ تعدیبا ہے نا، اس میں ضربتہ لتعدیبین کہنا یہ کم ہے. ایک والعکس فی مصحوب ال، اور عکس ہے مصحوب ال میں. مصحوب ال سے مراد وہ مفعول جو ال کے ساتھ صحبت رکھتا ہو، مدخول ال ہو. یعنی ضربتہ التعدیبا نہیں پڑھتے ہیں. اگر ضربتہ التعدیبا میں ضربتہ للتعدیب بھی پڑھنا، اس میں کیا ہے؟ ہاں نہیں، اس میں زیادہ ہے. وہاں کم ہے تو اس کا مطلب ال والے میں زیادہ ہے. ضربتہ التعدیبا میں ضربتہ للتعدیب پڑھنا زیادہ ہے، تعدیباً میں لتعدیبین پڑھنا کم ہے. یہاں تک حل ہو گیا. وَأَنشَدُوا، اور علماء نے پیدا کیے ہیں، یعنی پتہ لگائے ہیں، کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالے ہیں. وَأَنشَدُوا پیدا کیے ہیں. اور ایک مثال کو جیسے فرما رہے لا اقعد الجبن عن الحیجاء، یہ انشدو کا تعلق اس سے ہے، ہاں، لیکن شعر کے ساتھ ادھر مکس کیے ہیں. لا اقعد الجبن عن الحیجاء، میں نہیں بیٹھا ہوں بزدلی کی وجہ سے، عن الحیجاء جنگ سے بزدلی کی وجہ سے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوں. ولو توالت زمر الاعداء، اگرچہ توالت پے در پے کیوں نہ ہو دشمن کے گروہ در گروہ. زمر الاعداء، آدھا دشمن، زمر کہتے ہیں جماعت، گروہ. دشمن کے گروہ پے در پے کیوں نہ ہو، لیکن میں ان سے ڈر کے نہیں بیٹھا ہوں. بس یہاں ہماری شاید مثال کس پر ہے؟ لا اقعد الجبن پر ہے. یہ مثال لے کے آئے نا صحیح، ہاں، الجبنہ ہے. تو یہ کس کے ساتھ استعمال ہوا؟ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن نصب کے ساتھ بھی ہوگا، جر کے ساتھ اس میں کثرت سے ہے، لیکن بغیر جر کے ساتھ بھی استعمال ہے. ثم جواز ذلك الاقسام ذکرها بقوله، پھر یہ جو مفعول ہے اس کا جائز ہونا نہیں، یہ جو لام جو علت ہے نا اس کا جائز ہے الاقسام، چند اقسام پر. ذکرها، اس کو ذکر کیا ہے مصنف نے بقوله، اس قول کے ذریعے سے. وقل ان يصحبها، اے اللہ ما، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ لام کا صحبت رکھنا المجرد من ال والاضافہ. کون صحبت رکھے لام کے ساتھ؟ وہ مفعول مطلق، وہ جو مفعول اللہ جو خالی ہو. المجرد سمجھ جو خالی ہو، جیسے ضربت تعدیبا، کس سے خالی ہو؟ من ال سے، والاضافہ اور اضافہ سے. اس میں ال کا داخل ہونا کم ہے، نہیں، اس میں لام کا داخل ہونا کم ہے. للتعدیبی پڑھنا تعدیبان میں کم ہے. وَكَثُرَ نَصْبُهُ، اور نصب زیادہ ہے، جیسے ضربت تعدیبان پڑھنا کثرت سے ہے، ضربتہ لتعدیبن پڑھنا کم ہے.
وَأَوْجَبَهُ الْجَزُولِي، اور جزولی نے اس نصب کو واجب قرار دیا ہے. اوجبہ کی ضمیر اسی نصبہ کی طرف لوٹاؤ، نصب کو واجب قرار دیا جزولی نے. وقال الشلوبین، اور شلوبین نے فرمایا شیخ المصنفی، جو مصنف کا استاد بھی ہے. شیخ کے معنی یہاں استاد ہے. اس کے استاد نے بھی فرمایا کہ وَلَا شَرِفَ لَهُ فِي ذَلِكَ، پس اس جزولی سے کسی نے سبقت اختیار نہیں کیا ہے فی ذالک، اس نصب کے واجب ہونے کے بارے میں. یہ جزولی نے ہی کہا ہے، اس سے کسی اور نے سبقت نہیں اختیار کیا ہے. والعکس، فرماتے اور عکس ہے، یعنی وہ کثرت صحبتها، یعنی لام کا، لام میں جو تعلیل کا صحبت رکھنا کثرت سے ثابت ہے. کہاں؟ فی مصحوب آل، وہ مفعول اللہ جو مصحوب آل کے ساتھ ہو، جیسے ضربتہ التعذیب، اس میں ضربتہ للتعذیب بھی پڑھنا کثرت سے ہے. ہاں، مصحوب مفعول داخل ہونا یا صحبت رکھنا. کیونکہ خالی والے تو یوں پڑھیں گے نا، ضربتہ تعذیباً پہ داخل کرو تو ضربتہ للتعذیبین ہوگا. الف لام والے پہ ہو تو ضربتہ التعذیب پہ ضربتہ للتعذیب بھی ہوگا، کیونکہ الف لام کے ساتھ میں پہلے لام بھی آ جائے گا، الف لام بھی آ جائے گا. ہاں، الف لام تو پہلے سے التعذیب، لیکن لام اس کو جر دے گا للتعذیب بھی. اس سے پہلے والے پہ تو للتعذیب بن ہوگا. وقل نصبہ، اور یہاں نصب کم ہے. کس میں؟ مصحوب ضربتہ التعذیب پڑھنا کم ہے، لیکن کم ہے، لیکن وہ انشدو، علماء نے مثال پیدا کیے ہیں علیہ، اس پر الف لام کے ہوتے ہوئے نصب دینے پر، قول بعضہم، بعض کے قول کو، جیسے لا اقعد الجبن اے الخوف لاجلہ عن الحیجائی، پس میں بزدلی کی وجہ سے الجبنہ پر ہے، الف لام ہے مفعول ہے، اے الخوف، خوف کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں. عن الحیجائی، کس سے؟ جم سے. بالمد، بھی مد کے ساتھ پڑھو، حیجائی یعنی حمزے کے ساتھ، مد کے ساتھ. وَيَجُوزُ قَصْرُهُ، اور اس کو قصر کے ساتھ حیجا بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اے الحربی، حیجا کے معنی جنگ، حرب کو کہتے ہیں، یعنی حرب سے بزدلی کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں. وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ، جمع زمرتن، یہ زمرتن کی جمع ہے. وہی الجماعت من الناس، وہ لوگوں کی جماعت ہے، یعنی دشمنوں کے گروہ در گروہ، پے در پہ دشمن کیوں نہ ہو، اس کے پھر بھی میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں. وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ، پس یہ دو کے لیے تو بیان کیا نہ تھا، الف لام سے خالی ہو، اضافے سے خالی ہو اور الف لام ہو، ان دو کے لیے تو حکم بیان کیا، لیکن اضافے کے لیے بیان نہیں کیا، نازل نہیں کیا. اب شارح فرماتے خود وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ، نازل کے کلام سے جانا گیا کہ استواء الامرین فی المضاف، مضاف والے میں دونوں مساوی ہے، نصب کے ساتھ پڑھو یا جر کے ساتھ، لام کے ذریعے سے. وسر رہا بھی فی التفصیل، اس کو کتاب تفصیل میں مصنف نے بیان کیا ہے. یعنی مثلا ضربت ابنی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں ضربت ابنی، میں نے اپنے بیٹے کو مارا. تعذیبہ، اس کو ادب سکھانے کے. اب تعذیبہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضربت ابنی لتعذیبہ، تو لتعذیبہ جر کے ساتھ بھی، اور ضربت ابنی تعذیبہ یہاں نصب کے ساتھ اور جر کے ساتھ، دونوں لام کے ساتھ دونوں برابر. ہاں، وہی اضافے والے میں دونوں جائز الوجہین ہے، برابر ہے. یعنی کیسے؟ ضربت ابنی تعذیبہ، میں یا ضربت زیداً تعذیبہ کہو، زید کو میں نے مارا تعذیبہ، یہ اضافے کے ساتھ، نصب کے ساتھ. ضربت زیداً لتعذیبہ، یہاں جر کے ساتھ، یہاں برابری ہے، اقل اور اکثر کی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھو ٹائم ہے یا نہیں ہے؟